اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور قرآن سمجھے آسان طریقے سے. حصہ اول نماز کے ذریعے. ہمارا QC1 بیج 458 بیج نمبر 458 تھا، تو یہ کمپلیٹ ہوا الحمدللہ. تو اس کی آج رزلٹ سرمنی ہے، تو اس میں آپ سب کو خوش آمدید. تو دیکھتے ہیں کہ آج ہم اس میں کیا کیا چیزیں جو ہیں وہ کون سے کریں گے. تو جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم رزلٹ کے سلسلے میں اناؤنس کرنے کے سلسلے میں آپ کے ایک چھوٹی سی سیشن رکھا ہے ہم نے. تو تھوڑا سا بریف سا تعارف. آپ کو اپنے بیچ کا نام آنا چاہیے سب کو، ٹھیک ہے نا. QC1 بیچ جو ہے یہ بیچ 401 ہو گیا غلطی سے میرے خیال میں 458 ہے، ٹھیک ہے جی. بیچ نمبر 458 یہ آپ نے یاد رکھنا ہے. اکثر لوگوں کو اپنا بیچ بھول جاتا ہے. بیچ آپ کیسے یاد رکھتے ہیں؟ ہم ویسے مثالوں سے یاد رکھتے ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ میننگز کو یاد رکھنے کے لیے ہم نے یاد رکھا تھا کہ ہم مثالیں جو ہے نا وہ لیں گے. تو سمپل سا ایک کلیہ اس میں بنا لیتے ہیں. 4 کو تو آپ یاد رکھنا ہے نا، پہلا 4. تو 4 اس کے بعد 4 میں جمع 1 کریں تو 5 ہو جاتا ہے نا. 4 + 1 5. اچھا، تو 5 کے بعد تیسرا ڈیجٹ آ رہا ہے، یعنی 3 ڈیجٹ ہے نا. ایک پہلا 4 ہے، دوسرا 5 ہے، تو تیسرا ڈیجٹ کیا ہے 8 ہے. تو 4 + 1 ہم کر لیں گے 5 ہو جائے گا. 5 میں تیسرا ڈیجٹ جمع کریں، جمع 3 کریں تو کیا ہو جاتا ہے 8 ہو جاتا ہے. تو اس طریقے سے ایک آپ فارمولا بنا کے بھی یاد رکھ سکتے ہیں، یا آپ اور بھی مختلف طریقوں سے اس کو یاد رکھ سکتے ہیں. آپ کے پاس بہتر جو ہے نا وہ مائنڈ ہے، تو آپ اچھے طریقے سے سوچتے ہیں. بہرحال تو بیچ آپ کو لازمی یاد ہونا چاہیے 458. اکثر لوگوں کو یہ ہوتا ہے کہ وہ کلاس کمپلیٹ ہو جاتی ہے لیکن ان کو اپنے بیچ کا پتہ نہیں ہوتا. چلیں جی. تو آپ کا ٹیچر محمد شیخ فاروق، میں نے ایک کوشش کی اپنی طرف سے کہ آپ کو جو ہے یہ کورس اچھے طریقے سے کروا سکوں. تو یہ سب کچھ جو پاسبل ہوا وہ الفلاح منزل ٹرسٹ اسلام آباد ان کے جو ایک دیا گیا پلیٹ فارم تھا، اس کی وجہ سے یہ پاسبل ہوا. تو اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے. آگے ہم دیکھتے ہیں تھوڑا سا. تو آج جو چیزیں ہم یہاں پہ اس سیشن میں، آج جو مختصر سا سیشن کوشش کریں گے اس کو جو ہے نا 10:30 تک کمپلیٹ کر لیں. تو اس میں جو چیزیں ہم دیکھیں گے وہ کچھ پوائنٹس ہیں. پہلے تو سب ان لوگوں کا جنہوں نے مطلب میں اس کو ٹیم بھی کہوں گا، میرے اساتذہ کرام بھی ہیں، ان کا جو ہے شکریہ ان کا جو ہے ادا کریں گے اور ان کے لیے دعائیں. اور دوسرے نمبر پہ ایک بیچ سمری ہوگی، جو ہم نے بیچ کمپلیٹ کی اس کی ایک چھوٹی سی سمری ہوگی. اور اس کے بعد جو ہے انٹروڈکشن ہوگا آپ کا. جو QC2 آپ کا نیکسٹ لیول ہے اس کا ایک بریف سا آپ کو انٹروڈکشن دیا جائے گا. اور اس کے بعد ریزلٹ اناؤنسمنٹ کا ایک سیشن ہوگا جس میں تمام لوگوں کے جو ہے ماشاءاللہ بہت اچھے مارکس رہے، تو اس میں تھوڑا سا ہلکا سا ایک بریف سا آپ کو بیان کیا جائے گا، اور جو آپ کے سرٹیفکیٹس جو آپ نے لیے ہیں. اور لاسٹ پہ آپ کی جو ہے وہ فیڈ بیک اور آپ کی جو ویلیویبل سجیشنز ہیں نیکسٹ کورس کے سلسلے میں وہ آپ کے لیے جائیں گی. تو دیکھیں جی، سب سے پہلے تو جن لوگوں کی وجہ سے یہ پاسبل ہوا یہ کورس اور یہ بیچ کمپلیٹ، تو الحمدللہ یہاں پہ آپ کو جیسا کہ آپ کے نالج میں ہے کہ یہ میرا پہلا کورس تھا، پہلا بیچ تھا، اور فرسٹ ٹائم زوم پہ میں نے یہ کلاس لی اور پہلی یہ قرآن کی کلاس تھی. تو بہرحال الحمدللہ سب لوگوں کے تعاون سے یہ چیز جو ممکن ہوئی، اور الحمدللہ بہت اچھے طریقے سے یہ ہوا. جو میری ایکسپیکٹیشنز تھی ان سے بھی اچھا ہوا. بہرحال خامیاں رہتی ہیں، کافی چیزیں جو ہیں یہاں پہ میں نے مطلب محسوس کی ہیں کہ ان کو جو ہے نا وہ تھوڑا سا ریوائز کرنا چاہیے. نیکسٹ جو ہمارا بیچ ہے اس میں وہ نہ ہو. تو باقی آپ سے بھی سجیشن لیں گے. بہرحال تو یہ سارا جو اس میں کرائٹیریا جاتا ہے، سب سے پہلے تو میں شکریہ ادا کروں گا، اور میرے لیے دل سے دعائیں ہیں جو میرے ٹیچرز ہیں آنریبل. اس میں یہاں پہ میں نے کچھ نام لکھے ہیں جن سے میں نے یہ کورسز کیے. سب سے پہلے تو ہیں سر ارشد ملک صاحب، جو ہمارے چیئرمین بھی ہیں الفلاح منزل ٹرسٹ کے، اور جن کے پلیٹ فارم سے یہ جو ہم کورسز ہم سیکھ رہے ہیں قرآن مجید کے جو ہیں وہ تعلیم حاصل کر کے. تو اس کے علاوہ سر شہزاد صاحب، شہزاد اسلام صاحب، ان سے بھی میں نے مطلب پڑھا ہے قرآن. تو سر کاشف سہیل صاحب، تو میں تھوڑا سا یہ بتا دوں کہ سب سے پہلے QC1 میں نے اسٹارٹ کیا تھا سر کاشف سہیل صاحب سے کیا تھا، اور اس کے بعد جو ہے ماشاءاللہ بہت اچھے طریقے سے QC1 میں نے کیا. اور یہاں سے پہلا جو میرا سٹیپ تھا وہ الحمدللہ بہت اچھا ہوا، اور آگے اس کو سٹارٹ کیا. پھر QC2 میں سر ارشد ملک صاحب جو ہمارے چیئرمین بھی ہیں، ان سے جو ہے وہ کرنے کا مجھے موقع ملا ان کی سرپرستی میں. اور پھر 3 4 اور 5 یہ سر شہزاد اسلام صاحب سے جو ہے یہ میں نے کی، اور بہت اچھے سیشنز رہے الحمدللہ.
جس کی بدولت جو ہے وہ آپ کو میں یہ کورس جو ہے کچھ اپنی طرف سے جو ہے صحیح طریقے سے کروانے میں الحمدللہ کامیاب ہوا. اور پھر ابھی اس QC6 بھی چل رہا ہے جس میں سر ارشد صاحب اور سر شہزاد صاحب کی سرپرستی میں یہ کورس جاری ہے. تو بہت شکریہ, اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے. ہمارے پاس ان کے لیے دعاؤں کے علاوہ تو اور کچھ ہے نہیں, تو دعاؤں سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہوتی. اس کے بعد میرے جو قرآن ٹیچرز فیلو تھے, مطلب جنہوں نے میرے ساتھ ہیلپ کی, آپ لوگ دیکھتے رہے وقتاً فوقتاً ہمارے ساتھ بہت زیادہ مطلب انہوں نے ہیلپ کی. اور چونکہ جیسے بتایا کہ پہلا میرا بیچ تھا, تو اس حوالے سے یہ بہت بڑی کنٹریبیوشن, انہوں نے بہت زیادہ سپورٹ کیا ہر حوالے سے, سلائڈز کے حوالے سے یا مختلف اور بھی سجیشن جو تھی وہ اکثر میں ان سے کنسلٹ کرتا تھا. انجینئر عامر مسعود ملک صاحب, انہوں نے بھی اس سلسلے میں بہت زیادہ ہیلپ کی. کافی کلاسز بھی ہماری وہ جو ہے ریویژن کلاسز اور ایک دو جو ہے وہ کلاسز میں ایشو بننا تھا تو وہ بھی انہوں نے لی تھی. اور ڈاکٹر صاحب یہ الحمدللہ انہوں نے شروع میں اسٹارٹ میں بہت زیادہ میرے ساتھ جو ہے مطلب وہ تعاون کیا سلائڈس کے حوالے سے, اور بھی مطلب جو زوم میٹنگ کی تھوڑی سی پریکٹس ہے اس کے حوالے سے, تو ان کا بھی میں شکر گزار ہوں. سسٹر ثنا ظہیر اگر یہاں پہ موجود ہے ہمارے ساتھ, تو سسٹر ثنا آپ جیسے دیکھتے ہیں ریویژن کی اکثر کلاسز انہوں نے لی, اور ہماری جو مڈ کوئز ہے, مڈ ریویژن فائنل ریویژن میں الحمدللہ بہت اچھے طریقے سے انہوں نے کروائی, جس کی بدولت آپ لوگوں کے مارکس بہت اچھے ہیں. اور سر محمد حسین ہارون صاحب یہ ہمارے ساتھ تو نہیں رہتے اس کلاسز کے سیشن میں, لیکن ان کی بہت زیادہ جو ہے ایفرٹس ہیں اس جو کورس ہمارا تھا اس کے سموتھ اس کو چلانے میں. تو یہ الفلاح منزل کے ٹیچر ہیں اور بہت مطلب انہوں نے بھرپور تعاون کیا. میرے پاس دعاؤں کے علاوہ اور ان کے لیے کچھ نہیں ہے. تو بہرحال بہت شکریہ, اللہ تعالیٰ نے جزائے خیر دے. اس کے بعد جو اسپیشل تھینکس ہیں وہ ہیں ہمارے جو سسٹرز تھی سوری اس میں ہماری جو ہیلپ کرتی رہی ہیں آپ کی اکثر ڈسکشن گروپ میں. سسٹر مہاجمین ہمارے ساتھ موجود بھی ہیں, کو ہوسٹ ہیں یہاں پہ. سسٹر لبنہ عارف, سسٹر سائمہ یاسمین, سسٹر سومیہ عزیز. تو یہ ڈسکشن گروپ میں آپ کے ساتھ ورک بک کے حوالے سے یا آپ کو جو بھی ایشوز ہوتے تھے اکثر آپ کو جو ہے یہ ایڈریس کرتی رہی, اور بہت اچھے طریقے سے. تو مجھے بہت تھوڑی سی پریشانی بھی تھی کہ یہ فیمیل کا اس میں اللہ تعالیٰ نے جزائے خیر دے اور انہیں اجر عظیم عطا فرمائے کہ انہوں نے بہت زیادہ آپ لوگوں کی ہیلپ کی اور اس کورس کو چلانے میں اسموتھ چلانے میں بہت زیادہ ان کا کنٹریبیوشن ہے. تو یہ کسی کا مائک آن, مائکس اپنے آف کر دیں پلیز. اچھا جی, تو اس میں یہ دیکھیں کہ سب سے زیادہ تو سب کا بہت کنٹریبیوشن رہا اور بہت زیادہ ایفرٹس رہی. تو سسٹر ماجمین جیسے مجھے ورک بھی لوگوں نے بتایا کہ بہت ساتھ مطلب یہ کرتی رہی, سسٹر لبنہ عارف اور باقی بھی اسی طرح. تو میں اسپیشلی آپ لوگوں کا جو ہے شکریہ ادا کرتا ہوں. جزاک اللہ, اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. تو اس کے بعد جو ہمارے چیئرمین ہیں, جیسے ابھی ذکر ہوا کہ میرے ٹیچر بھی ہیں سر ارشد ملک صاحب, اور بہت نائس پرسنالٹی جو ہے قابل احترام میرے استاد چیئرمین. تو ان کا خصوصی طور پہ شکریہ اور ان کے لیے دعائیں کہ انہوں نے پلیٹ فارم ہمیں مہیا کیا جس کے توسط سے آپ لوگوں نے یہ فائدہ اٹھایا. تو جزاک اللہ جی, اللہ تعالیٰ نے اجر عظیم عطا فرمائے. اور الفلاح ٹیم کی پوری الفلاح منزل کی پوری ٹیم یہاں پہ میں ایک تھوڑا سا ہو سکتا ہے مجھے کچھ نام اگر مس ہو گئے ہوں تو اس کے لیے معذرت, چونکہ کافی ایک بہت بڑی ٹیم تھی جن لوگوں نے مجھے سپورٹ کیا. تو الفلاح منزل میں ایک نام وقاص صاحب ہیں جنہوں نے IT کے حوالے سے کافی میرے ساتھ جو ہے وہ تعاون کیا. اللہ تعالیٰ نے بھی جزائے خیر عطا فرمائے. خاص کر جو میڈ کوئز پہلی دفعہ میں لے رہا تھا تو مجھے کچھ ایشوز آئے تو انہوں نے فوراً اس کو ریزالو کرنے میں ہیلپ کی. تو بہت شکریہ جزاک اللہ. اس کے بعد آخر پہ جو ہمارے جس کا میں شکریہ ادا کروں گا کہ ڈاکٹر عبدالعزیز عبدالرحیم, یہ اس کورس کے فاؤنڈر ہیں, اس کے بانی ہیں, انڈیا سے ان کا تعلق ہے. اور جیسا کہ شروع میں ہم نے پہلے انٹرو میں بتایا تھا آپ کو, پہلا ہمارا جو سیشن تھا کہ یہ جو ہے کنگ فہد یونیورسٹی جو پیٹرولیم ہے اس میں پروفیسر ہیں, انجینئر ہیں. تو یہ ایک بہت بڑا زبردست ان کا ڈیزائن کردہ کورس ہے جس کی وجہ سے مجھ جیسا ایک جو ہے سمپل سا عام سا ٹیچر جو ہے وہ بھی ایک اچھے طریقے سے کچھ نہ کچھ ایفرٹ کر کے جو ہے وہ آپ لوگوں کو کچھ نہ کچھ یہ قرآن کا جو ہے وہ پیغام آپ تک پہنچایا. تو اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے اور ان کے لیے بہت سی دعائیں. اچھا, اس کے بعد اگلا جو ہمارا پوائنٹ ہے وہ ہے جی کہ بیچ سمری. جو ہم نے بیچ کمپلیٹ کیا تو اس کی کچھ سمری ہم ہلکی سی پیش کریں گے.
کہ اس میں کیا ہوا. سب سے پہلے تو آپ کو جیسے بتایا کہ آپ کے بیچ کا نام آپ کو یاد ہونا چاہیے. بیچ 458 ہمارا تھا, QC1 تھا, قرآن کورس نمبر 1. اور ٹیچر آپ کے ساتھ جو موجود تھے محمد شعیب فاروق نام ہے. تو یہ کورس ہم نے جو کیا, کورس سٹارٹ ہم نے کیا تھا جی 16 فیبروری سے. پہلی کلاس تھی 16 فروری 2023 سے. اور کمپلیشن ڈیٹ یعنی فائنل کوئز جو ہمارا ہوا تھا 8 جون 2023 تھا. تو درمیان میں ہم نے 1 مہینے کی بریک لی تھی, رمضان شریف کا مطلب مہینہ جس میں ہم نے بریک لیا تھا. تو الحمدللہ ہم نے 3 مہینے سے اگر اس بریک کو نکالیں تو اس سے تقریباً پہلے ہی کچھ کمپلیٹ کر لیا. تو اس میں انیشیل انٹیک جو تھا ہمارا, ویسے تو 95 رسپانسز آئے, لیکن اس میں سے کافی لوگوں نے ڈبل رسپانسز مطلب اپنی انٹریز کی تھی. تو 85 ٹوٹل جو رجسٹریشن میرے پاس پہنچی, اس میں سے 25 جینٹ تھے اور لیڈیز جو ہیں وہ 60 تھی. تو جس میں سے سکسیسفلی کمپلیٹڈ کیا جن لوگوں نے, یعنی 50% سے زیادہ جن کے مارکس ہیں اس کو ہم سکسیسفلی کمپلیٹڈ کہیں. تو 50% سے زیادہ مارکس لینے والے 34 تھے, 85 جو رجسٹر تھے ان میں سے 34 نے کمپلیٹ کیا, جس میں سے 5 جو تھے وہ جینٹس تھے اور 29 یعنی 29 جو ہیں وہ لیڈیز تھی. اور پارٹیسپینٹ جنہوں نے پارٹیسپیٹ کیا, مطلب جن کے جو ہے کچھ ہوم ورکس وغیرہ مس ہو گئے اینڈ پہ, اور مڈ کوئز اور فائنل کسی کا مس ہو گیا ورک بک, تو وہ لوگ جو ہے 50% سے بلو وہ 3 تھے, جن میں سے ایک جینٹس میں سے تھا اور 2 جو ہے اس میں لیڈیز میں سے تھی. تو یہ ایک بریف سی ہماری جو اس میں تھی سمری تھی اس کی, اس کورس کے سٹارٹ ہونے سے اینڈ تک. تو اس کے بعد اس میں جو سمری میں ہم دیکھیں گے کہ کتنے لوگوں نے سرٹیفکیٹ آف ایکسیلنس جو ہے حاصل کیا, یعنی 90% سے ابو جن کے مارکس آئے, تو وہ جینٹس میں 2 آدمی اور لیڈیز میں 17 ماشاءاللہ. تو لیڈیز میں یہ تعداد کافی تھی. اور سرٹیفکیٹ آف میرٹ یعنی 70 to 89%, 70 سے 90% جو تھے وہ اس میں سے 3 جینٹس تھے اور 10 جو ہے وہ اس میں تھی. اور اس طرح سرٹیفکیٹ آف کمپلیشن یعنی 50 to 69 جن کے مارکس آئے وہ جینٹس میں تو نہیں تھے کوئی, اور لیڈیز میں 2 مطلب یہ لیڈیز تھے. باقی جو پارٹیسپیشن میں تھا یعنی جن کے 30% to 49 تھے یعنی 50 سے بلو تھے, وہ 1 جینٹس میں تھا جنہوں نے پارٹیسپیٹ کیا اور 2 لیڈیز میں تھے. تو یہ ایک بریف سی سمری ہماری ہے اس میں. تو اس کے بعد یہ ہوتا ہے اکثر لوگوں کے, چونکہ میرے پاس جو کوشچن آ رہے ہیں جو لوگ پوچھتے ہیں وہ یہ ہے کہ QC1 نیکسٹ ہم کب سٹارٹ کر رہے ہیں. تو اس کے بارے میں ابھی ڈیٹ تو فائنل نہیں ہے, ٹائم بھی آپ کو بتا دیں گے کہ جیسے ابھی ہمارا ٹائم تقریباً 9:30 سے 10:30 تک سٹارٹ ہوتا تھا. ٹائم اور ڈیٹ کی دیکھوں گا کہ ڈیٹ اور ٹائم کو کس طریقے سے ہم مینیج کرتے ہیں. تو جیسے تو ہم آپ کے واٹس ایپ گروپ جو ہے اس میں آپ نے رہنا ہے, لیفٹ نہیں کرنا, اس میں ہم شیئر کر دیں گے اور یوٹیوب چینل پہ بھی انشاءاللہ اس کو شیئر کر دیں گے. تو یہ ایک چھوٹا سا فارم ہے کہ اگر کچھ لوگ جو بار بار مجھ سے پوچھ رہے ہیں کہ نیکسٹ QC1 کب سٹارٹ کر رہے ہیں, تو یہ میں اس کو جو ہے آپ ویڈیو جب اپلوڈ ہوگی تو اس کی ڈسکرپشن میں بھی لنک ڈال دوں گا. تو یہ فارم آپ فل کر لیں تاکہ جب بھی نیکسٹ بیچ ہم سٹارٹ کریں تو یہ فارم جو ہے میں اپنے اس میں کیا کہتے ہیں ریکارڈ میں واٹس ایپ گروپ جب بناؤں گا تو آپ کو اس میں ایڈ کر دوں گا تاکہ نیکسٹ بیچ جب سٹارٹ ہو تو آپ کے لیے کوئی مشکل نہ بنے. تو یہ اس کا لنک ہے, اس کو اس میں بھی شامل کر دیں گے آپ کا جو. تو یہاں پہ تیسرا جو ہمارا پوائنٹ تھا کہ وہ آپ جو نیکسٹ آپ کا QC2 سٹارٹ ہوگا اس کا ایک بریف سا انٹروڈکشن ہے, ٹھیک ہے, کہ QC2 میں آپ کیا پڑھیں گے اور اس کے بعد انشاءاللہ ہم ریزلٹ اناؤنسمنٹ کی طرف جائیں گے. تو نیکسٹ لیول آپ کا QC2 ہے, آپ نے رکنا نہیں ہے, اب آگے چلنا ہے. جن لوگوں کو ضرورت ہے امپروو کرنے کی تو وہ بے شک QC1 کریں, باقی لوگ بھی کر سکتے ہیں, ریپیٹ کرنا چاہیں اس کو مطلب لسنر کے طور پہ سن سکتے ہیں نیکسٹ اگر ہم تو بہرحال آپ لوگ چلے انشاءاللہ. جیسے QC2 ہم سٹارٹ کریں گے تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں, ویسے آپ کو میں نے بتایا ہے کہ QC2 انشاءاللہ جولائی کے فرسٹ ویک میں ہو سکتا ہے سٹارٹ ہو جائے. الفلاح منزل کی طرف سے کوئی اس طرح کا اسکیڈول ہے, تو جیسے ہی کوئی اس کا اشتہار کوئی فلائر آتا ہے تو میں آپ کے گروپس میں شیئر کر دوں گا جہاں پہ بھی جیسے ہی QC2 سٹارٹ ہوتا ہے تو انشاءاللہ. تو اسے QC2 کر رہے ہوں گے تو آپ نے آؤٹ کمز آف QC1 میں آپ نے کتنا سیکھا ہے. تو یہ پیج ہے وہ آپ کو شروع میں بھی بتایا تھا ہم نے جب انٹرو کروایا تھا کہ جب آپ QC1 کمپلیٹ کر لیں گے تو اس طرح کا پیج جو ہے اس میں جو ہائی لائٹڈ ورڈز ہیں یہ آپ کے
آپ لوگ جانتے ہوں گے. اگر ان کو ہم کاؤنٹ کریں تو یہ ابو دین 50% ہے, یعنی 50% سے زیادہ آپ ان میں سے یہ الفاظ جو ہائی لائٹڈ ہے ان کا مطلب ہے کہ یہ لفظ آپ جانتے ہیں. اچھا, ہائی لائٹڈ کے علاوہ اگر آپ غور سے دیکھیں گے تو ان کے نیچے کچھ انڈر لائن بھی ہیں, ریڈ انڈر لائن ہے لفظوں کے, تو وہ بھی آپ جانتے ہیں. تو یہ اس لحاظ سے دیکھیں تو یہ میرے خیال میں تو کچھ 60% یا اس سے بھی کچھ شاید زیادہ بنے, تو یہ 50% سے ابو آپ الحمدللہ یہ جان چکے ہیں. تو یہ آپ کے مصحف جو آپ نے مدنی مصحف ہم نے شروع میں بتایا تھا آپ کو, اس سے ہم اس کو کریں گے تو اس کا ایک پیج ہے. تو یہ اس کا ہم نے QC1 سے آؤٹ کم ہم ملا. تو جب QC2 ہمارا کمپلیٹ ہوگا تو انشاءاللہ یہ پیج ہمارا جو ہے اور زیادہ بھر چکا ہوگا, صرف 2 ورڈز ہوں گے. تو دیکھتے ہیں جی QC2 تعارف کے QC2 میں آپ کیا پڑھیں گے. تو جس طرح آپ کا پہلا کورس چلا ہے کہ آؤ قرآن سمجھیں آسان طریقے سے نماز کے ذریعے, حصہ والا ہم نے پڑھا تھا, تو اس میں 50% قرآن الفاظ آپ نے سیکھے تھے. تو اس کے بعد یہ کورس سٹارٹ ہوتا ہے, یعنی QC2 کرنے کے لیے کہتے ہیں پہلی شرط کیا ہے کہ آپ کا QC1 کمپلیٹ ہو, یعنی آپ 50% قرآن الفاظ جو ہیں وہ آپ جانتے ہو, QC1 آپ پڑھ چکے ہیں. اور مقاصد میں اس کے جو پہلا مقصد ہے وہ کیا ہے جی, کہ قرآن مجید کے ابتدائی 5 صفحات کو پڑھنا. یہ جو ہم مدنی مصحف کہتے ہیں, آپ کے سامنے شیئر بھی ہے صفحہ, اس طرح کا یہ مصحف ہے جس میں جو ہے آپ کے سامنے جو ہے یہ پیج نظر آ رہا ہوگا. تو اس میں 15 لائنز ہوتی ہیں ہر پیج کے اوپر. شروع میں آپ کو بتایا تھا. تو اس طرح کے جو ہے یہ جو 5 پیج ہیں آپ QC2 میں آپ مکمل پڑھ لیں گے, جس کے پڑھنے کے بعد آپ انشاءاللہ ہر لفظ میں تقریباً جو ہے 2 لفظ باقی بچ جائیں گے جن کا آپ کو پتہ نہیں ہوگا, باقی آپ یعنی 80% آپ الفاظ کو جانتے ہوں گے. تو پہلا مقصد قرآن مجید کی ابتدائی 5 صفحات پڑھنا. دوسرا مقصد کیا ہوگا, قرآن مجید کی ہر سطر میں موجود 7 الفاظ کو جاننا, یعنی 9 میں سے 7 الفاظ آپ جان چکے ہوں گے, تو 2 باقی بچ جائیں گے, تو اس لحاظ سے یہ 80% الفاظ میں آپ جانتے ہوں گے. پہلے ہم 50 پہ تھے, تو انشاءاللہ QC2 کے بعد 50% پہ پہنچ جائیں گے. اشاروں سیکھنا, اس سے پہلے آپ جو ہے فقروں کی مدد سے الفاظ کی میننگ سیکھتے تھے. جیسے آپ کو انا کا مطلب اگر نہیں آتا تو آپ کیسے سیکھتے تھے؟ تو بتا سکتا ہے انا کا میننگ سیکھنے کے لیے ہم نے کون سی مثال لی تھی؟ جی مائک اپنا اوپن کر کے آپ کوئی بھی بتا سکتے ہیں. انا انشاءاللہ سے, انشاءاللہ سے, اللہ مع الصابرین. جی ان اللہ مع مع الصابرین. الصابرین. ٹھیک ہے جی, تو اس طرح فقروں سے ہم معنی سیکھتے تھے. انا للہ جی عائشہ سسٹر عائشہ عمران کا بھی جواب آ گیا چیٹ باکس میں. تو اس طریقے سے ہم اشاروں کی یہاں ایک اور چیز نہیں ہم انٹروڈیوس کروائیں گے, اشاروں کے ذریعے بھی ہم کچھ الفاظ کو سیکھتے ہیں. تو یہ دوسرا ایک میتھڈ بھی آ جائے گا اور یہ بہت انٹرسٹنگ ہے. اور چوتھا جو مقصد ہوگا QC2 کا, قرآن کو زندگی میں لانے کا طریقہ سمجھنا. وہ ہم کر رہے ہیں, جو آپ پڑھتے ہیں کہ پہلے ہم مطالعہ کرتے ہیں, پھر تصور اور احساس کے ساتھ اس کو جو ہے وہ دیکھتے ہیں. تو تدبر میں یہ چیزیں آ جاتی ہیں, پھر تذکر میں آتی ہیں. کیا آتے ہیں جی, کہ ہم دعا کرتے ہیں, احتساب, پلان, تبریک, تو یہ ہم تذکر کرتے ہیں. تو یہ چیز جو ہے یہ اس کو بھی اس میں جاری مثالی رکھیں گے کہ قرآن مجید کی ہم آیات کو پڑھیں گے, پھر اس پہ اس کا جو ہے وہ اسباق لیں گے, اور اس سے جو ہے آگے ہم اس کو زندگی میں کیسے لے کے آئیں گے انشاءاللہ, یہ آگے دیکھتے ہیں. تو قرآن کی ہر سطر میں آنے والے کمزور افعال کو سیکھنا. اس سے پہلے آپ نے سیکھا تھا فاتحہ, ٹھیک ہے, ناصرہ, ضربہ, سامعہ. تو یہ کمزور الفاظ نہیں تھے, بلکہ ان کو ہم کہتے ہیں یہ صحت مند الفاظ تھے. فتح, ناصرہ, ضربہ, سامعہ, یہ صحت مند الفاظ تھے. اس کا کورس اس میں آپ انشاءاللہ جو سیکھیں گے وہ کون سے ہوں گے؟ ایک منٹ, اجاز صاحب بھی ہیں ہمارے ساتھ, ویلکم سر. اچھا, کوئی اور ہمارے قرآن ٹیچر میں سے کوئی اور ہیں تو مجھے وہ پڑھ لی ہینڈ ریز کر دیں تاکہ میں. سسٹر ثنا ظہیر ہیں. یہ سسٹر ثنا, ایکچولی وہ نام کافی ہیں, تو ہینڈ ریز اگر کر دیں گے آپ لوگ تو تھوڑی سی آسانی رہے گی. جزاک اللہ سسٹر, آپ کو بھی خوش آمدید. اچھا جی, تو یہ کمزور الفاظ بھی انشاءاللہ ہم اس میں سیکھیں گے. اور پہلے کورس میں ہم نے 100 سے زیادہ عربی بول چال کے جملے سیکھے تھے, تو اس کے اختتام میں انشاءاللہ ہم 200 سے زیادہ عربی بول چال کے جملے بھی سیکھ چکیں گے. تو یہ 6 مقاصد ہیں QC2 کے.
تو بالکل پہلے کورس کی طرح یہ آؤ قرآن اور نماز سمجھے کے طریقے پہ جو ہم نے پہلا پڑھا تھا اسی طرح ہی ہوگا یہ. اس میں بھی 20 اسباق ہیں انشاءاللہ 20 اسباق پڑھیں گے. اور فرق یہ ہے کہ پہلے ہم نماز سے شروع کیا تھا, اس میں یہ ہوگا کہ ہم مصحف سے شروع کریں گے اور ہر صفحے کے 4 سبق. ہم نے ابھی بات کی ہے کہ 5 آپ صفحات پڑھیں گے, تو اگر 20 اسباق کریں تو ہر صفحے کے اگر 4 سبق ہوں تو آپ کے ٹوٹل 20 اسباق بن جائیں گے. تو ہر صفحے کے آپ کے صفحے کے 4 سبق ہوں گے. تو یہ بھی بڑا انٹرسٹنگ ہے آپ کے لیے کہ آسان ہے کہ 4 اسباق میں ایک صفحے کو ڈیوائڈ کیا گیا. تو یہ آپ کا بہت تھوڑا کام ہوگا انشاءاللہ, زیادہ بھی نہیں ہوگا. اور پارٹ اے اور پارٹ بی اس کے ہوں گے جس طرح ہم پہلے کرتے رہے. پارٹ اے میں قرآن مجید کے ابتدائی 5 صفحات پڑھائے جائیں گے, آپ کو سکھائے جائیں گے. اور جو پارٹ بی ہے اس میں گرامر جس طرح ہم پہلے چلتے رہے وہی آپ کا چلے گا. البتہ یہ کہ اس میں کمزور افعال جو قرآن مجید کی تقریباً ہر 70 میں آئے ہیں اس کو ہم سیکھیں گے. تو یہ پارٹ اے اور پارٹ بی اسی طرح چلے گا. پہلے نماز تھا پارٹ اے میں, وہ گرامر آ جائے گا قرآن, اور بی میں اسی طرح گرامر. اچھا, تو جب آپ یہ اجاز صاحب کا یہ آ رہا ہے کہ اسٹارٹ 8 جولائی سے ہر ہفتہ کو الفلاسی QC2 یہ میں شیڈول ہے 8 جولائی سے شاید اسٹارٹ ہوگا. تو بہرحال جیسے ہی آپ کو یہ بھی شیئر کر دیا جائے گا جیسے فلائر آتا ہے. اچھا جی, تو یہ اس طرح جب آپ جزاک اللہ سر اس طریقے سے آپ جب یہ کمپلیٹ کریں گے کورس, تو یہ ایک پیج نظر آ رہا ہے مصحف کا, جس میں آپ دیکھیں پہلی لائن میں صرف آپ کو ایک لفظ جو نہیں آتا, پھر دوسری لائن میں صرف ایک لفظ. یہ جو ہائی لائٹڈ ہے یہ وہ لفظ ہیں جو آپ کو QC کرنے کے بعد یعنی یہ لفظ رہ جائیں گے جن کا آپ کو میننگز نہیں آتے ہوں گے. اور دوسری لائن میں تیسری میں 2, تیسری میں 3, اس کے بعد اگلی لائن میں 2, پھر اگلی میں 3. تو اس حساب سے اگر ان کی ایوریج نکالیں تو یہ تقریباً جو ہے آپ کے وہی ہر لائن میں 2 لفظ باقی بچ جاتے ہیں, یعنی 80% آپ کو معلوم ہو جائے گا. جب QC2 آپ کمپلیٹ کریں گے تو یہ اتنا زبردست کورس ڈیزائن ہے کہ بہت جلدی یعنی 80 گھنٹوں میں آپ نیکسٹ جو آپ کے 80 اسباق ہیں اس میں آپ صرف 2 لفظ ہر لائن میں نہیں جانتے ہوں گے, باقی سارے جانتے ہوں گے, یعنی 80% آپ الفاظ کو جانتے ہوں گے. تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے ڈاکٹر عبدالعزیز عبدالرحیم کو اور سب کو, جن کی وجہ سے یہ آپ لوگ اتنا جلد سیکھ لیں گے انشاءاللہ. تو یہ ایک یہاں پہ ہاتھ کا نشان نظر آ رہا ہے. اس میں دیکھیں تو انگوٹھے کے اوپر ایک پیج 2 انگلیاں ہیں, 2 نظر آ رہے ہیں, 2 لکھا ہوا ہے. یہ مصحف کھلا ہوا ہے ٹھیک ہے نا, تو اس کے 2 پیج ہیں. اور اگلی جو 2 انگلیاں ہیں یعنی آخری اس کے اوپر 4 اور 5 پیج نظر آ رہے ہیں. تو یہ اس طریقے سامنے ہوتے ہوئے یہ دیکھیں جیسے میں اپنے سامنے کر رہا ہوں, انگوٹھا علیحدہ کریں, 2 انگلیاں کو اکٹھا ملا کے علیحدہ اور دوسری 2 کو علیحدہ کریں. اس طریقے سے اپنے سامنے کریں گے. یہ سامنے دیکھیں ذرا اگر آپ اپنی طرف کر رہے ہیں, یہ انگوٹھا جو ہے یہ ظاہر کرے گا پہلے پیج کو. اور یہ پہلا پیج کون سا ہے؟ جب آپ مصحف کھولتے ہیں تو پہلے سورہ فاتحہ اور سورہ بقرہ کا کچھ آیات ہیں. تو سورہ فاتحہ اور سورہ بقرہ کو ہم ایک پیج ہی لیں گے, ٹھیک ہے. ویسے 2 پیج مصحف پہ نظر آ رہے ہیں لیکن ہم اس کا ایک پیج ہی لیں گے, وہ پہلا انگوٹھا اس کو ظاہر کرے گا, ٹھیک ہے. یعنی اگر آپ کے سامنے مصحف ہے تو اس میں آپ اس طریقے سے کھولیں گے کہ یہ جو سورہ فاتحہ اور سورہ کیا کہتے ہیں بقرہ کا, سورہ فاتحہ اور سورہ بقرہ کا ہے, یہ آپ اس طریقے سے کھولیں گے کہ انگوٹھا آپ کا جو ہے وہ یہ اس پیج کے اوپر ہو. میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ انگوٹھا آپ کا اس پیج کے اوپر ہو, پہلے کے اوپر, ٹھیک ہے جی. تو انگوٹھا ظاہر کرے گا, انگلیاں وہ ظاہر کرے گی. آگے جب آپ کھولیں گے تو 2 پیج آپ کے سامنے آ جائیں گے مصحف کے. تو پہلی انگلی ظاہر کرے گی دوسرے پیج کو اور اگلی جو انگلی ہے وہ تیسرے پیج کو ظاہر کرے گی. اس طرح چوتھا پانچواں آگے آپ دیکھیں گے. تو یہ ہاتھ کا اس طرح آپ اشارہ اپنے سامنے کریں گے, ٹھیک ہے جی. تو یہ انشاءاللہ آگے آپ کی QC2 میں دیکھیں گے, یاد رکھیں گے. دیکھیں پہلا ہم نے رکھا تھا پہلا صفحہ, پہلے صفحے میں سورہ فاتحہ اور جو سورہ بقرہ کی 4 آیات ہیں وہ اس کو لیں گے پہلے صفحے کے. 2 کو ہم اکٹھا ملا کے پہلا پیج بنا لیں گے, پہلا پیج جو ہے. تو اس میں اشارات یہاں پہ دیے گئے ہیں, اللہ کی تعریف, ہدایت کی دعا. تو سورہ فاتحہ سے 2 اشارات ہم لیں گے, یعنی یہ جو انگوٹھا آپ کا نظر آ رہا ہے اس انگوٹھے کو آپ گنیں گے 1 2 3 4, انگوٹھے کے اوپر 4, 1 2 3 4. تو پہلے نشان پہ ہم کہیں گے اللہ کی تعریف, ہدایت کی دعا, متقیوں کے لیے ہدایت اور متقیوں کی صفات. تو یہ 4 نشان اس کے اوپر ہم ان کو اشارے کہتے ہیں پہلے انگوٹھے پہ. اور یہ پہلا صفحہ ظاہر کر رہا ہے پہلا انگوٹھا. پھر دوسری انگلی ہوگی اس طرح اس کے اوپر اشارات لیں گے.
تو یہ آگے اس طرح چلاتے جائیں گے ہم, یہ اس کو اس طریقے سے ہم یاد رکھیں. یہ دیکھیں جی انگوٹھا, یعنی آپ جب کھول رہے ہیں تو آپ کا جو ناک کی بائیں سمت ہے, سامنے آپ کے مصحف کھولا ہوا ہے, تو آپ کے ناک کی جو بائیں سمت ہے اس طرف آپ انگوٹھا رکھیں گے اپنا سامنے. تو پہلا انگوٹھا شو کرے گا پہلے صفحے کو, اور اس کے اوپر دیکھیں تعریف, دعا, ہدایت, صفات, تو یہ اشارے کہلائیں گے. ان اشاروں کے ذریعے آپ کو میننگ بھی آسانی سے یاد ہو جائیں گے, اور کچھ لوگ جو ہیں اگر حفظ کرنا چاہتے ہیں قرآن مجید کو تو ان کو حفظ کرنا بھی بہت آسان ہو جاتا ہے. تو آیات کو پڑھنے کے بعد اور اس کا مختصر ترجمہ اور تشریح کرنے کے بعد ہم اس سے اسباق نکالیں گے, جیسا کہ ہم پہلے ہماری روٹین رہی ہے QC1 میں, تو اسی طرح اس میں سے بھی ہم اسباق نکالیں گے. اور ان اسباق کی روشنی میں ہمارا اگلا قدم کیا ہوتا ہے, پتہ ہے کسی کو ہم کیا کرتے تھے اسباق نکالنے کے بعد؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ جی دعا, جی تو اس کے بعد ہم کیا تصور کہتے احساس کے ساتھ پلان. ہیں, ہم کیا کرتے تھے تصور, مطالعہ کے بعد تصور, احساس, پھر ہم دعا کرتے تھے, پھر پلان, پھر تبلیغ. ٹھیک ہے جی, تو اس طریقے سے ہم اس کو لے کے چلتے تھے. تو یہ اسی جیسے ہم پہلے سبین کو لے کے ہم اپنی زندگی میں کیسے لے کے آئیں گے, قرآن کو ہم اپنی زندگی میں کیسے لے کے آئیں گے, تو یہ ہم تصویر کو اسی طرح چلائیں گے. تو یہ ہوگا ہمارا QC2, اور یہ بہت انٹرسٹنگ ہے. اگر آپ کا QC1 آپ نے اچھے طریقے سے کر لیا ہے, الحمدللہ آپ لوگوں کے بہت اچھے مارکس ہیں, تو یہ QC2 بہت آسان ہے آپ کے لیے, کیونکہ مشکل ٹائم آپ کا گزر چکا, اب آپ کے لیے آسانی ہے. تو مزید یہ ہے کہ اگر کسی کے ٹیبلز میں تھوڑا سا مسئلہ ہے تو آپ لوگ اس کو اسٹرانگ کریں, وہاں پر اس کی پریکٹس کریں. ٹھیک ہے نا, ویڈیوز دیکھیں, آڈیوز کو دیکھیں, بار بار پریکٹس کریں آپ, خاص کر آپ کی جو ٹیبلز ہیں وہ کمپلیٹ آپ کے صحیح ہونے چاہیے اگر آپ QC2 اچھا کرنا چاہتے ہیں, بلکہ آگے بھی جتنے آپ کوشش کرنا چاہیں. تو اس کا جو نیکسٹ ہم لیتے ہیں جی کہ گرامر پارٹ ہوگا QC2 کا. پہلے ہم نے پڑھے تھے QC1 میں جو حروف پڑھے تھے, افعال پڑھے تھے, وہ تھے صحت مند, جیسے فتح, نصر, ضرب, سمع, یہ کیا تھے صحت مند. تو اس میں ہم کمزور حروف دیکھیں گے. اچھا, کمزور حروف یہاں پہ 3 لکھے ہیں, واو, یا اور الف. کیوں ان کو کمزور کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ کمزور یا بیمار آدمی تکلیف کے وقت اسی قسم کی آواز نکالتا ہے. یہاں پہ تصویر آپ کو نظر آئی کہ ایک پیشنٹ ہے, تو امید ہے کہ کچھ لوگوں نے آوازیں بھی شاید نکال لی. آواز نکال سکتے ہیں, یہ آواز نکالتے ہیں آپ لوگ, یہ بیمار آدمی کی آواز کیسے ہوگی واو, یا, الف سے؟ کوئی نکال سکتا ہے ہم اس سے؟ کچھ شرارتی بچے تو ہوتے ہیں نا ہر کلاس میں. جی او ای آ, او ای آ, یہ چلو جی, وا یا آئی, چلے جی او. دیکھیں کوئی مریض آدمی ہے تو وہ اس کی پریشانی کی حالت میں کچھ آوازیں نکلتی ہیں, او, ای, آ. ٹھیک ہے, تو اس طرح کی جو آوازیں ہیں یہ آپ اس کو اس طریقے سے یاد رکھ سکتے ہیں کہ یہ لفظ جو ہے یہ کیا کہلائیں گے, کمزور الفاظ, واو, یا اور الف. تو یہ کمزور الفاظ جو ہے یہ اس میں الفاظ آپ دیکھیں گے. صحت مند آپ نے پڑھے تھے فتح, نصر, ضرب, سمع. اچھا, مجھے کوئی آپ میں سے یہاں پہ آپ سے کوشچن ہے, چونکہ فیڈ بیک بھی مجھے تھوڑا سا ملتا رہے گا کہ میں نے جو آپ کو کروایا آپ کو کتنا یاد ہے. ویسے آپ کو یہ آپ کے کورس میں نہیں تھا, لیکن آپ کو میں نے بتایا تھا کہ اس کو یاد رکھنے کے لیے ہم ایک فقرہ بنایا تھا, ہم نے ایک سینٹینس بنایا تھا, فتح, نصر, ضرب, سمع کو. تو کسی کو یاد ہے جی؟ سسٹر مسز علی. جی سر, قرآن کھولو گے تو فتح ملے گی, فتح قرآن کھولو گے تو فتح ملے گی, نصرہ اللہ کی, سوری, نصر اللہ کی مدد ملے گی, ورنہ دارابا, ورنہ مار پڑے گی, سمع اس لیے سن لو. جزاک اللہ. سسٹر بنت جاوید آپ بھی بتا دیں چلے ایک دفعہ. جی سر, قرآن کھولو گے تو اللہ کی مدد حاصل ہوگی, نہیں تو مار پڑے گی, سن لو. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, پہلے آپ نے بھی ٹھیک بتایا, لیکن پہلی سسٹر نے جو سیکوینس بتایا اسی طریقے سے رکھیں گے. ٹھیک ہے, قرآن کھولو گے فتح, تو اللہ کی مدد آئے گی نصرہ, ورنہ مار پڑے گی ضربا, اس لیے سن لو سمع. اس طریقے سے آپ یاد رکھیں گے تو یہ انشاءاللہ کبھی آپ کو نہیں بھولیں گے. اگر آپ کو یاد ہو جائے تو پھر یہ فقرہ بے شک آپ یاد نہ رکھیں. ٹھیک ہے جی, اگر قرآن کھولو گے فتح, یعنی کھولنے کا مطلب ہے فتح, قرآن کھولنا فتح, تو اللہ کی مدد آئے گی نصرہ, یعنی مدد نصرہ, اس لیے سن لو, سوری, ورنہ مار پڑے گی, مار ضربا سے یاد رکھیں گے, اس لیے سن لو, سامنے کا مطلب سننا ہوتا ہے. تو صحت مند الفاظ پڑھے تھے, اور اس کورس میں ہم انشاءاللہ پڑھیں گے QC2 جو ہوگا آپ کا
नेक्स्ट आएगा, उसमें आप पढ़ेंगे वहबा वआदा क़ाला ज़ादा। तो इसके बाद और भी हैं दआ हदा, वो आगे देखते हैं। तो ये जो अफ़आल है कमजोर, ये और जो आपके दूसरे हैं सेहतमंद, ये दोनों 9,000 मरतबा कुरान में आए हैं। अच्छा, 9,000 मरतबा सेहतमंद और 9,000 मरतबा कमजोर अल्फाज आए हैं, तो टोटल ये 18,000 हो गए। आप मुझे बता सकते हैं कि 9,000 अल्फाज अगर टोटल आए, आपकी मैथ अच्छी होगी, अक्सर लोगों की मैथ अच्छी है मैं मेरे ख्याल में यहाँ पे, तो अगर 9,000 अल्फाज सेहतमंद हैं, तो पहले हम सेहतमंद को लें, तो कोई मुझे बता सकता है कि हर लाइन में कितने लफ्ज आते होंगे? किसी को कोई कैलकुलेशन कर सकता है? चले मैं थोड़ा सा आपको हिंट दे देता हूँ कि एक सफा में हमें पढ़ा था कि 15 लाइनें हैं, ठीक है जी, एक सफा पे 15 लाइनें हैं, और एक पारा में टोटल सफा 78,000 है अल्फाज। आप आजादी तो आप बताएं, 15 लाइनें एक सफा में है, तो एक पारा में कितनी लाइनें होंगी? एक पायरा में लाइनें। सर इतना शोर इसमें समझ नहीं आया। अच्छा, कोई बता सकता है कि एक पारा में कितनी लाइनें होंगी? चलो ये पहले ये बता दे कि एक पारा में कितने सफात हैं, फिर आपके लिए आसानी हो जाएगी। एक पारा में कितने सफात हैं? 300। एक पारा पारे में 20 जी, तकरीबन 15 या 20 एक सफात। पारा 20 सफात पर मुश्तमिल है, ठीक है ना, 20 सफात है एक पारे के, तो कितनी लाइनें हो जाएगी टोटल एक पारे में? 15 लाइनें एक सफे पे हैं, 300। तो कितने पारे हुए? कितने पारे हैं टोटल? कुरान मजीद में कितने पारे हैं? 30 पारे हैं सर। 301 पारे में, तो टोटल 30 पारों में कितने होंगी? 30 डिवाइडेड बाय 300 को डिवाइड कर देंगे, 300 को 100 डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, 30 ज़रा 30 9,000 हो जाएंगे ना। 9,000 आपकी लाइनें हैं और टोटल अल्फाज भी आपके 9,000 आ रहे हैं, तो इसका मतलब है कि हर लाइन में एक लफ्ज आपका सेहतमंद आ रहा है। देखिए जरा कैलकुलेशन करके आप देखेंगे, एक लाइन में आपका एक लफ्ज सेहतमंद आ रहा है, इसी तरह एक लाइन में एक लफ्ज आपका कमजोर आ रहा है। तो ये कमजोर और सेहतमंद अल्फाज जब आप सीख लेंगे, तो आपके टोटल लाइन में 9 अल्फाज थे, तो 9 में से आपके जो है 9 सीखे थे ना हमने, तो 9 में से आपका 2 लफ्ज, ये देखें जी, हर लाइन में तकरीबन एक लफ्ज सेहतमंद है और एक लफ्ज कमजोर है। तो इस तरीके से आप जब सेहतमंद और कमजोर दोनों सीख लेंगे, तो आपके 2 लफ्ज हर लाइन में आ जाएंगे, तो टोटल 18,000 अल्फाज तो आप इस तरीके से आप सीख चुके होंगे। तो कमजोर जो हर्फ हैं वो कौन से हैं? जैसे वहबा वादा, शुरू में वाव आ रहा है, शुरू में दूसरे में वाव आ रहा है, तो आपने अभी पढ़ा था कि वाव जो है वो वाव कमजोर हर्फ है। इसी तरह बीच में कमजोर हर्फ आ सकता है, जैसे काला ज़ादा, तो ये कमजोर हर्फ है। क्यों? काला के शुरू में अलिफ आ रहा है, और हमने अभी देखा है कि अलिफ जो है वो कमजोर हर्फ है। ज़ादा में भी अलिफ आ रहा है शुरू में, तो ये कमजोर हर्फ है, तो ये फेल क्या होगा? कमजोर होगा। इसी तरह दआ और हदा, इसमें आखिर पर कमजोर हर्फ आ रहा है, अलिफ भी कमजोर हर्फ है और या भी कमजोर हर्फ है। तो इस तरह के जो अल्फाज होंगे जिसमें कमजोर हर्फ आ रहा होगा, चाहे वो शुरू में आ रहा है, दरमियान में आ रहा है या आखिर पे आ रहा है, तो उसको हम कहेंगे कमजोर हर्फ, ठीक है जी, कमजोर कलमा। तो इस तरह के जो अफ़ाल हैं उसको हम तफसील से इंशाल्लाह इस PSU2 में हम सीखेंगे, और ये उसी तरह फ़आला के टेबल पे बनेगी, जैसे हमने पढ़ा था ना, फ़आला, फ़आलू, फ़अलता, फ़अलतू, फ़अलतुम, फ़अलना, ठीक है ना, इसी तरह ये भी होगा। तो ये इंशाल्लाह आगे इसकी प्रैक्टिस आपको करवाई जाएगी। अच्छा, इसको भी याद रखने का एक सेंटेंस है, लेकिन आप इंशाल्लाह चूंकि आगे पढ़ेंगे तो मैं आपको मुख्तसर सा बता देता हूँ। तो ये जो 6 लफ्ज हैं ये आपके आगे प्रैक्टिस चलेगी, और इसी तरह आप इसको याद भी कर लेंगे, जैसे आपने याद किया था फतह, नसर, दरबा, सामिया। तो वहबा होता है देना, उसने दिया, वादा उसने वादा किया, तो अल्लाह ने देने का वादा किया, अल्लाह ने देने का वादा किया, वहबा से देना और वादा वादा किया। काला कहा, ज्यादा ज्यादा देना, तो बल्कि हम इसको दूसरे के लिए सेंटेंस हम बना लेते हैं, बल्कि उसने कहा, काला कहा ज्यादा ज्यादा दूंगा। अल्लाह ने, पहले का क्या होगा? अल्लाह ने देने का वादा किया, दूसरे में क्या कहेंगे? बल्कि उसने कहा ज्यादा दूंगा। और तीसरा जो हम फिक्रा बनाएंगे दा और हदा से, दा का मतलब होता है दुआ करना और हदा का मतलब है हिदायत मांगना।
तो इसलिए दुआ कर कीजिए हिदायत की, ठीक है जी। तो इस तरीके से ये फिक्रा सेंटेंस बना के आप इसको याद, बहरहाल ये आपका QC2 जब स्टार्ट होगा तो ये आपको इंशाल्लाह बताया जाएगा। तो ये हमारा QC2 होगा जो बहुत इंटरेस्टिंग होगा इंशाल्लाह, और ये जब आप करेंगे तो और ज़्यादा इसमें दिलचस्पी आपकी जो है वो पैदा होगी, और आपके इल्म में भी इंशाल्लाह इजाफा होगा, और अल्लाह ताला ने जो है इसके अमल की भी तौफीक अता फरमाएगा। तो ये QC2 का एक मुख्तसर सा तारुफ था। तो उम्मीद है आप लोग इसके लिए जो है वो पुरजोश होंगे कि हम जल्दी से QC2 स्टार्ट करें। जैसे अभी इजाज भाई ने हमारे साथ शेयर किया कि 8 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है, अल्फलाह मंजिल वाले करवा रहे हैं, तो इंशाल्लाह ये आपके साथ शेयर कर दिएगा फ्लायर। तो रिजल्ट अनाउंसमेंट की तरफ चलते हैं जी। तो इसमें यहाँ पे मैं ये बता दूं, आप सब लोग इसमें जो है मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। आप सबको मुबारक हो, ठीक है जी। क्यों कि आप सबकी कारकर्दगी बहुत शानदार रही अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है कि मेरा पहला बैच था और इतनी ज़्यादा जो मुझे इतना अच्छा फीडबैक मिला, ये सब आप लोगों की वजह से हुआ। मेरे जो टीम थी जिसमें मेरे असातिज़ा इकराम, मेरे जो टीचर भाई बहनें थी, और बाकी जो सपोर्ट टीम थी वर्कबुक के हवाले से आपकी जो जितनी उन्होंने हेल्प की, और बाकी हर हवाले से, तो ये इस वजह से पॉसिबल हुआ। वरना मैं तो एक कमज़ोर सा इंसान हूँ और पहला कोर्स था, तो इसमें बहुत ज़्यादा जो है मुझसे कमियाँ रहेगी। अल्लाह ताला उसको माफ़ फरमाए और उसको जो है अच्छे तरीके से मज़ीद करने की तौफीक अता फरमाए। तो मेरे लिए खुशी की बात है कि मुझे एक अच्छी क्लास मिली जिसकी वजह से ये पॉसिबल हुआ कि आप अच्छे तरीके से। तो ये सर्टिफिकेट का आपको पहले भी बताया था, हमने दिखाया था, इस तरह का सर्टिफिकेट आपको मिलेगा इंशाल्लाह बहुत जल्द। आपका रिजल्ट भेज दिया गया अल्फलाह मंजिल को, तो ये आपको इंशाल्लाह। इजाज साहब ये मेरे सॉफ्ट कॉपी दे रहे हैं ना, हार्ड कॉपी तो नहीं भेजते? जी जी, एक्चुअली कोरियर चार्जेस ज़्यादा पड़ जाते हैं, तो इसलिए वो सॉफ्ट देते हैं, खुद से प्रिंट निकलवा लेना किसी उस पे, तो 100 रुपीज़ के अंदर ये प्रिंट आ जाता अच्छा, तो ये इंशाल्लाह आपके साथ जैसे ही ये हमारे होते हैं वहाँ से, तो आपके साथ सॉफ्ट कॉपी शेयर कर दी जाएगी, तो आप खुद इसको प्रिंट करवा सकते हैं। तो ये फॉर्म जैसे ही होते हैं तो हम आपके साथ शेयर कर देंगे। टाइम लगेगा क्योंकि अल्फलाह मंजिल में कुछ एक्टिविटी चल रही है, तो अभी मसरूफियात ज़्यादा है, तो कुछ टाइम आपको इंतजार करना पड़ेगा। बहरहाल आप QC2 के लिए अप्लाई कर सकते हैं इस रिजल्ट बेस पे। तो सबसे पहले हम जेंट्स लेते हैं जी। रिजल्ट में टाइम आपका कुछ ज़्यादा ले लिया, 10:30 बजे तक था, चलें जी, उम्मीद है इंशाल्लाह ये कर लेंगे। तो जेंट्स में सर्टिफिकेट ऑफ पार्टिसिपेशन में क्या था जी कि 30% थे जिनकी जो परसेंटेज थी, और 50% अटेंडेंस थी, उन लोगों को हम सर्टिफिकेट ऑफ पार्टिसिपेशन देंगे। तो इसको हम कंप्लीशन तो नहीं कहेंगे, ये दोबारा लाजमी रिपीट करेंगे। जैसे QC1 स्टार्ट हो तो ये लाजमी उसको रिपीट करें। तो जेंट्स में सिर्फ एक आदमी था जिसने सर्टिफिकेट ऑफ पार्टिसिपेशन लिया, अब्दुल हसीब साहब। ये कुछ मसरूफियात की वजह से शायद इनके कुछ क्विज़ेस मिस हो गए और वर्कबुक और इस तरह की चीज़ें। तो ये अगर हमारे साथ मौजूद है तो ये आपसे गुजारिश है, या वीडियो आप देख रहे होंगे तो आप लाजमी इसको दोबारा करें, इम्प्रूव करें। ये आप इंशाल्लाह अच्छे तरीके से कर सकते हैं। और जेंट्स में जो सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट लिया, जिनके मार्क्स में सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट का मतलब है 70 to 89, 70 to 89 इन्होंने पास किया, और ये बहुत अच्छे मार्क हैं। ये भी मतलब हम इसको ये नहीं कहेंगे कि वो अच्छे नहीं है, तो ये 70 से 89 तक अच्छे मार्क्स हैं। तो ये कौन कौन थे? 3 थे जेंट्स में जी। सबसे पहले मोहम्मद हारिस, अदनान आशिफ और मिर्जा जाहिद बशीर। तो इनमें से अक्सर लोगों की, जो मोहम्मद हारिस है इनका, तो यहाँ अगर हमारे साथ मौजूद है, तो ये यूनिवर्सिटी में कुछ पेपर्स भी इनके चल रहे थे, तो इन्होंने बड़ी हिम्मत की कि पेपर के दौरान इनकी रिक्वेस्ट आई, मैंने इनको थोड़ा सा कहा कि आप चलें, आपको कुछ टाइम देते हैं। तो बहरहाल वर्कबुक इनकी रह गई, बाकी इनके बहुत अच्छी कारकर्दगी रही माशाल्लाह। तो उम्मीद है ये नेक्स्ट दोबारा जब करेंगे तो वर्कबुक कंप्लीट कर लेंगे। तो बहरहाल बहुत अच्छी कारकर्दगी रही मोहम्मद हारिस की, आपको मुबारकबाद हो। अदनान आशिक, इस तरह मिर्जा जाहिद बशीर, आप लोग ने भी बहुत अच्छा किया। अदनान आशिक का भी इस तरह कोई मैसेज आया था कि मसरूफ थे, तो इनकी भी कुछ चीज़ें मिस हो गई। तो बहरहाल आप लोगों को मुबारकबाद, सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट हासिल कर लिया। सर्टिफिकेट ऑफ एक्सीलेंस यानी 90% या उससे ज्यादा जो मार्क्स लिए, वो 2 आदमी थे, और ये हम 3 पोजीशनों में इनको लेके जाएंगे। जो 2 आदमी एक्सीलेंस के हैं वो तो पहले टॉप 2 पे आ जाएंगे, और तीसरी पे एक मेरिट वाला आ जाएगा। तो इसको देखते हैं कि पहली हमारी जो पोजीशन है जेंट्स में, थर्ड पे कौन आ रहा है। तो थर्ड पे मोहम्मद हारिस, जिन्होंने सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट लिया, 78.1 जो परसेंट है इनके मार्क्स थे, और अगर ये वर्कबुक जमा करवा लेते तो इनका बहुत अच्छा रिजल्ट रहता। तो बहरहाल मुबारक आपको, बहुत बहुत
तब आपने बहुत अच्छी कारकर्दगी दिखाई। दूसरी पोजीशन पे मोहम्मद अकरम साहब, मलिक मोहम्मद अकरम साहब, आपने भी माशाल्लाह बहुत अच्छा वर्क किया। और मैंने ये देखा कि मलिक मोहम्मद अकरम साहब जिस तरीके से डिवोटेड थे, मतलब जिस जज्बे के साथ ये कोर्स कर रहे थे और अपनी मसरूफियात को मतलब वो देखते हुए और सामने, उसके बावजूद भी इन्होंने सारों चीज़ों को जिस तरीके से, जैसे वो कंसेप्ट क्लियर करते हैं ना कि एक चीज़ को सीखना है, तो इन्होंने उस तरीके से लिया और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे मार्क्स लिए इन्होंने। तो कुछ खामियां रह गई तो वो इंशाल्लाह उसको नेक्स्ट कवर कर लेंगे। तो बहुत बहुत मुबारकबाद हो आपको। मोहम्मद जाहिद साहब टॉप पे रहे हमारे इसमें जो पार्टिसिपेंट थे, 97.8 मार्क्स के साथ, और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा इन्होंने वर्क किया। इनकी वर्क बुक भी बहुत ज़बरदस्त थी। इसी तरह यहाँ पे भी हमारे साथ जो पार्टिसिपेट करते रहे, आप लोग देखते रहे कि उनके क्वेश्चन आंसर, तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि आप लोगों ने इसको अच्छे तरीके से किया। तो बहुत बहुत मुबारकबाद आपको भी, आप तीनों को और सबको, अल्हम्दुलिल्लाह कि इतना अच्छा रिजल्ट आप लोगों ने। तो उसके बाद ही चलते हैं लेडीज पे। ये आपको मौका देते हैं, जितने लोग की ये पोजीशंस आ रही हैं, आप आखिर पे अपने वो शेयर कर सकते हैं, अपने क्या कहते हैं ख्यालात का इजहार कर सकते हैं। तो लेडीज में सबसे पहले हम देखते हैं जी, सर्टिफिकेट ऑफ पार्टिसिपेशन में लोगों ने पार्टिसिपेशन यानी 50% से जिनके कम मार्क्स थे 30 to 49 थे, ये जैसे उनकी भी वर्क बुक्स और इस तरह की कुछ चीज़ें मिस हो गई, होमवर्क्स और नेट क्विज इस तरह के। तो बहरहाल ये कोशिश करें। सिस्टर साइमा और शीमा बीबी ये दो हैं इसमें जिन्होंने सर्टिफिकेट ऑफ पार्टिसिपेशन हासिल किया। तो उम्मीद है कि आप नेक्स्ट कोर्स में इसको इम्प्रूव करेंगे और इंशाल्लाह और ज़्यादा बेहतर तरीके से आप टॉप 5 में आएंगे। तो दूसरे पे हम देखते हैं जी सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन, जिनके मार्क्स 52 to 69 है, यानी 72 से बिलो है, वो दो हमारे पास थे। इनके भी इसी तरह वर्क बुक्स का कुछ रहा। ये इसमें फरजाना, अच्छा सॉरी यहाँ पे मैं मिस्टेक हो गई, रिजवाना लोधी हो गई, ये रिजवाना सिर्फ रिजवाना है, ठीक है जी। फरजाना लोधी और रिजवाना, इन दोनों के मेरे ख्याल में कुछ इस तरह के कमेंट्स आए थे, मैसेजेस आए थे कि इनकी मसरूफियात ज़्यादा थी, इस वजह से इनकी कुछ जो है ना वो चीज़ें मिस हो गई शायद। तो बहरहाल अल्हम्दुलिल्लाह आपका जो है अच्छा रहा, आप मजीद इसको इम्प्रूव करें। मेरी ख्वाहिश है कि आप QC2 भी करें, लेकिन साथ इसको QC1 भी दोबारा लाजमी करें। तो लेडीज में मेरिट पे 10 लोग हैं, तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि 10 लोग इतना ज़्यादा मतलब हमें मेरिट का सर्टिफिकेट हासिल किया। यानी आपके जो 70 to 89 मार्क्स थे, और इसमें से अक्सर जो है 89 के करीब हैं ये, ठीक है जी। तो ये कौन कौन है जी? सिस्टर आयशा नूर, तैयबा नूर, सिस्टर सादिया अम्मार, मिसेस अब्दुल करीम, समिया आमिर, सुमेरा फारूक, सहरिश अली मीर, शाइस्ता अशरफ, समारिया निसार और खुर्शीद बेगम। इन सिस्टर्स ने बहुत अच्छा इनका वर्क रहा। इसमें से कुछ लोगों की वर्क बुक्स मेरे ख्याल में शायद मिस हो गई, जिस वजह से इनके मार्क्स कुछ कम हो गए। तो बहरहाल अगर आप वर्क बुक्स कर लेती तो आपका सर्टिफिकेट ऑफ एक्सीलेंस आपको लाजमी मिलेगा। फिर भी आपका बहुत अच्छा रिजल्ट रहा, आपको मुबारकबाद आप सबको। सर्टिफिकेट ऑफ एक्सीलेंस बहुत बड़ी खुशी की बात है, मेरे लिए बहुत बड़ी एजाज की बात है कि इतने लोगों ने सर्टिफिकेट ऑफ एक्सीलेंस हासिल किया। और ये बिलखसूस जो आप लेडीज में, जेंट्स में चूंकि तादाद कम थी तो लेडीज में तादाद भी ज्यादा थी, तो इस हवाले से इसमें तादाद ज्यादा है। एक्सीलेंस जो हासिल करने वाली 90% या उससे ज्यादा, 90% या उससे ज्यादा जो मार्क्स लेने वाले हैं वो कौन थे जी? तो सिस्टर रबिया उमर, सिस्टर सादिया, सिस्टर राशिदा, सिस्टर आयशा, सिस्टर इकरा अखलाक, सिस्टर शहनाज, सिस्टर सबा मोहसिन, सिस्टर नबीला, सिस्टर आबिदा और सिस्टर आली इमरान, सिस्टर सैयद अमूना। इन लोगों ने 90 to 96 मार्क्स जो मैक्सिमम है, तो 96.6 वाला भी 97% ही शुमार होगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह चूंकि कंपटीशन बहुत ज्यादा था, लेडीज में कंपटीशन ज्यादा था, तो ये मार्क्स कम नहीं है, एक्सीलेंस वाले बहुत ज्यादा मार्क्स हैं। अगर देखें 95 से अबव जो मार्क्स हैं उनको मैं तो कहूँगा कि ये टॉप 5 में आप आ रहे हैं, ठीक है जी। अगर इसके हम इसको ग्रेडिंग करेंगे आगे इंशाल्लाह, पोजीशंस आ रही है तो आप खुद अपनी ग्रेडिंग करेंगे, तो 95 से ऊपर जो भी आ रहे हैं ये टॉप 5 में आ रहे हैं पोजीशन में, ठीक है जी। तो बहरहाल बहुत बहुत मुबारकबाद आपको जी, अल्लाह ताला आपके इल्म में इजाफा करे, आपको जो है मजीद और इस इल्म में तरक्कियां अता फरमाए, और आपको अमले जो है कबूल अमल जो है वो करने की तौफीक अता फरमाए। बहुत मुबारक आपको। नेक्स्ट हम चलते हैं जी। अच्छा ये लोग, जैसे मैंने बताया कि आप लोग पोजीशन होल्डर हैं, ठीक है, आपने परेशान नहीं होना, क्योंकि हमारा टफ था कंपटीशन इसमें।
तो इसलिए आपके यहाँ पे मार्क्स आ रहे हैं, ये 6ठा 7वां 8वां 9वां 10वां, ये आपके नंबर अगर आप इसको काउंट करेंगे 6ठा 7वां जैसे आ रहा है, अब ये 7वां और 8वें नंबर पे आ रही है सिस्टर सादिया और सिस्टर राशिदा, ये दोनों के 96% है। और इस तरह 95 ये एक जैसे आ रहे हैं। 96.7 का मतलब है ये अगली स्टेज में चल गए 97 हो गया, ठीक है जी। तो ये बहुत अच्छे मार्क्स हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो पोजीशन में देखते हैं जी, हमारे पास 5 लेडीज रह गई हैं, क्योंकि 6 सीरियल नंबर आ रहा था, तो इससे पीछे जो है वो 5 लोग रह रहे हैं। कोई मुझे बता सकता है, क्योंकि आपके साथ हमने एक ड्राफ्ट रिजल्ट शेयर भी किया था, 5वीं पोजीशन पे कौन हो सकता है, पता है आपको? चलें जी, माशाल्लाह जी, अल्हम्दुलिल्लाह, सिस्टर बिनते जावेद और सिस्टर सना हारिस। 98% सिस्टर बिनते जावेद, 3rd पोजीशन, एक्सीलेंट सर्टिफिकेट हासिल किया। हारिस 97.6, इसको भी हम शुमार करेंगे 98, ठीक है जी। तो ये 98 के साथ ये 3rd पोजीशन पे रही। तो इससे आगे जो 6ठे नंबर पे आ रही थी वो सिस्टर 97 उसके भी थे, तो वो चौथी पोजीशन पे वो चली जाएंगी। तो आप अपनी इस तरह से अपनी पोजीशन अपनी डिफाइन कर सकते हैं आगे खुद। तो उम्मीद है आपने स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, अगर ये स्क्रीनशॉट ले लेते तो आपके लिए बेहतर था। वैसे भी आपके साथ ड्राफ्ट रिजल्ट वैसे शेयर हमने कर दिया था, तो फाइनल रिजल्ट जो है उसकी एक शीट, उससे भी आप देख सकते हैं। बहरहाल तो आपको बहुत बहुत मुबारक कि आप लोगों ने इतने अच्छे नंबर हासिल किए और ये 3rd पोजीशन आपके मुकद्दर। क्योंकि कंपटीशन सख्त था, तो आपके नंबर ये फिर भी बहुत अच्छे हैं। टॉप पे जो पहली पोजीशन पे आ रहा था, तो उसके कितने नंबर आते हैं? जी, सिस्टर अमित और सिस्टर मिसेज अली, इन दोनों 99% है। 98.7 को 99 से दर्जेंगे। अच्छा, पॉइंट के बाद जो 5 आ रहा है, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? कोई डिस्टॉर्शन ज्यादा तो नहीं है? सर बस थोड़ा बहुत कट जाती है। चले, 98 के बाद अगर 5 पॉइंट के बाद 5 आ रहा है, तो ये डिजिट चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। ये 98.7 है या 98.5 होता तो ये 99 हम इसको शुमार करेंगे। तो 99% ये मिसेज अली के हैं और 99% सिस्टर मरियम अमीर। तो ये दोनों आपके नंबर जो है वो बहुत जबरदस्त है माशाल्लाह। तो ये सिस्टर मिसेज अली, आपके शायद कुछ होमवर्क्स में शायद नंबर कुछ इस तरह के कट गए। तो बहरहाल बहुत बहुत मुबारकबाद आपको, बहुत अच्छी आपकी कारकर्दगी रही माशाल्लाह। बहुत खुशी की बात है, अल्लाह ताला आपको जो है इसमें तरक्की फरमाए। फर्स्ट पेज जी, सिस्टर नाज़नीन माशाल्लाह, वेरी गुड, एक्सीलेंट, 99.9 यानी 100% मार्क्स इन्होंने अचीव किए माशाल्लाह। इनके मेरे ख्याल में होमवर्क्स में सिर्फ कोई शायद 1 या 2 होमवर्क में सिर्फ आई थिंक 2 नंबर कटे थे। सिस्टर नाज़नीन है हमारे साथ? चले, इनके 2 मार्क्स ही मेरे ख्याल में जो है कटे थे। तो बहुत जबरदस्त इनका जो है वो रिजल्ट रहा। तो आपको बहुत बहुत मुबारकबाद, आप सबको, आप सब ने बहुत अच्छा मतलब जो है वो कारकर्दगी दिखाई अल्हम्दुलिल्लाह। बहरहाल आप सब लोगों को जो है इस मतलब इतने अच्छे रिजल्ट शो करने पे जो है अल्लाह ताला आपको जो है वो इसमें मजीद तरक्की अता फरमाए और आपको मुबारकबाद। अच्छा, अब आपने करना क्या है? आप लोगों को रिजल्ट आ गया, अच्छा आ गया, आपको खुशी भी बहुत होगी, लेकिन अब आपने रुकना नहीं है, ठीक है जी। कैसे कि आप एक आपने हदीस मुबारक पढ़ी थी, खैरुकुम मन तअल्लम अल कुरान व अल्लमहु, कि आप में से बेहतर वो है जो कुरान सीखे और उसको दूसरों को ज़हन में रखना है, ठीक है जी। इस हदीस मुबारक को ज़हन में रख के आपने दूसरों को भी सिखाना है। तो जिन लोगों के नंबर 90% से अबव हैं, एक्सीलेंस सर्टिफिकेट जिन्होंने हासिल किया है, वर्क बुक्स जिनकी जमा थी, तो उन लोगों ने जो हम अगला QC1 स्टार्ट करेंगे उसके लिए कुरान टीचर बन सकते हैं। और ये अगर आप कुरान पढ़ाना चाहें, रेगुलर क्लास जिस तरह हम यहाँ पे अभी हमने कंडक्ट करवाई थी और आप सर्टिफिकेट जैसे यहाँ पे आपको मिलेंगे, इस तरह की क्लास चलाना चाहेंगे, तो उसके लिए भी आपका एक पहला कदम होगा, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। कैसे? आप AQT जो है लिख के मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करें, हम एक ग्रुप बनाएंगे AQT का ग्रुप, जिसमें आपको ऐड किया जा सकेगा और नेक्स्ट जो भी क्लास स्टार्ट होगी उसमें फिर आपको जो है उसमें शामिल किया जाएगा। तो ये जल्दी इंशाल्लाह AQT ग्रुप बना रहे हैं, तो आप फौरन मुझे मैसेज कर सकते हैं AQT लिख के। तो उसका हम अभी से ग्रुप बना लेते हैं, जिसमें आपको थोड़ी सी वो क्या कहते हैं, अगर कोई रिवीजन करवाना चाहेगा तो AQT का काम क्या है, असिस्टेंट कुरान टीचर का काम क्या होगा? वर्कबुक चेकिंग,
میں ان کی ہیلپ کریں گے آپ لوگوں کی، یا اگر آپ ریگولر کلاس سے پہلے دہرائی کروانا چاہتے ہیں تو اس میں بھی آپ کر سکتے ہیں، یا ڈسکشن گروپ جو ہم بناتے ہیں اس میں ان لوگوں کی آپ مدد کرنا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کی حصول کے لیے، تو یہ کام آپ کرنے کے لیے اسسٹنٹ قرآن بن سکتے ہیں، اور یہ آپ سب کو بننا چاہیے جن کے 90% سے ابو مارکس آئے ہیں۔ امید ہے کہ آپ سب لوگ میری اس گزارش پہ غور کریں گے، اور لازمی طور پہ مجھے جو ہے یہ آپ کی طرف سے یہ ریکویسٹ آنی چاہیے AQT کے گروپ میں شامل ہونے کے لیے۔ تو آپ سب کو ایک دفعہ پھر آخر پہ مبارکباد کہ آپ لوگوں کی یہ سب آپ لوگوں کی وجہ سے، آپ کی اتنی اچھی کلاس اور اتنے لائق مطلب آپ لوگ تھے جس وجہ سے یہ پاسبل ہوا، اور میری جو ٹیم تھی اتنی اچھی ٹیم تھی، اتنے اچھے طریقے سے ہیلپ کی ہماری، اس وجہ سے پاسبل الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ وہ خالص اللہ کی رضا کے لیے اپنی خدمات ہیں وہ سر انجام دیں گے۔ اچھا QC1 کب سٹارٹ ہونا ہے، اس کے لیے ڈیٹس اور ٹائم انشاءاللہ جلدی آپ ساتھ کر دی جائیں گے۔ تو جیسے ابھی آپ کو بتایا کہ یہ ایک فارم کا لنک ہے، رجسٹریشن فارم کا، ابھی سے آپ اپنا سبمٹ کروا سکتے ہیں۔ جو لوگ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہوں گے یا آپ لوگ اور گروپس میں بھی یہ لنک شیئر کر دیں گے۔ نیو کورس کے لیے آپ کی رجسٹریشن ابھی سے سٹارٹ کر دیں گے تاکہ پھر جیسے ہی کورس کو آپ کا گروپ بنا کے اس میں آپ کو ایڈ کر دیا جائے۔ تو آخر پہ اس سیشن کو ختم کرتے ہیں، اور لاسٹ پہ فیڈ بیک لیں گے، لیکن میں اپنی جو تھی وہ اس کو ختم کرنا چاہوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، یاد کرنے، عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق دے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ ریکارڈنگ کو رہنے دیں یا ختم کر دیں، آپ کی فیڈ بیک اور سجیشنز آپ کی لے لیتے ہیں، تو میرے خیال میں ریکارڈنگ اتنی کافی ہے اس کی۔